Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 25th lecture of computer graphics. In last class, we started discussion on shading, basically کہ shading جو ہے وہ کیا ہے اور ہم اس کو کیوں کرتے ہیں. Initially, generally جو graphics میں ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, بٹ یہاں پہ ہم we are trying to create a model کہ شیڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. شیڈنگ کو سمجھنے کے لیے بیسیکلی وی نیڈ ٹو اسٹیبلش فیو بیک گراؤنڈ تھنگس, جس میں ایک تو ایلومینیشن یعنی لائٹ سورس ہے کہ لائٹ سورسز جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. لائٹ سورسز میں ایک ہم نے دیکھا کہ دیر واز اے پوائنٹ سورس. پوائنٹ سورس کیا چیز ہے کہ پوائنٹ کی جیسے ڈیفینیشن ہم نے کی تھی کہ پوائنٹ ڈز ناٹ ہیو اینی ڈائمینشنس, نو سائز. کوئی ڈائمینشن نہیں, اس لیے اس کا کوئی سائز نہیں ہے اور اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف پوائنٹ. اور سورس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ایمیٹنگ لائٹ یونیفارملی ان آل ڈائریکشنز, یعنی ہر ڈائریکشن میں یہ ایکول لائٹ جو ہے وہ بھیج رہا ہے. یو نو کہ ریئل لائف میں ٹو ہیو سچ اے سورس از نیئر ٹو امپاسبل. ہم کسی حد تک وی کین کال سن ایز اے پوائنٹ سورس یا اس طرح کا سورس جو کہ اسپیس میں ہے, اور فار دا یونیورس اٹ مائٹ بی ٹیکن ایز دا سورس آف لائٹ ایز پوائنٹ سورس. بٹ اگر ہم ایز کمپیئر ٹو ارتھ دیکھیں تو اٹس سائز از سو انارمس کہ ہم شاید اس کو بھی نہ کہہ سکیں. بٹ ایز سائز آف یونیورس از کنسرنڈ, اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از بیسیکلی پوائنٹ سورس. پوائنٹ سورس کی پراپرٹی ہم نے دیکھی. ایک اور چیز جو پوائنٹ سورس کو ہم اگر بہت ڈسٹینس پہ جا کے دیکھتے ہیں تو اس سے جو ریز آ رہی ہوتی ہیں دے آر اسیوم ٹو بی پیرلل. تو ایٹ اے ویری لارج ڈسٹینس ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ دیز جو لائٹ جو آ رہی ہے دیٹ از کمنگ فرام اے پوائنٹ سورس. بٹ اگر ہم اتنے فاصلے پہ نہیں ہیں تو وی کین ناٹ ٹیک اٹ ایز پوائنٹ سورس. جیسے کہ فار ایگزامپل لائٹ بلبس ہیں یا ٹیوب لائٹ ہے جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں لائٹ کے لیے, اس میں وی انڈرسٹینڈ کہ دے ہیو سگنیفیکینٹ سائز. ٹیوب لائٹ کا سائز تو خیر بہت سگنیفیکینٹ ہوتا ہے, لیکن بلبس کا سائز جو ہے دیٹ از آلسو مچ سگنیفیکینٹ, کہ اس کو ہم پوائنٹ سورس جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے غالباً. اور پھر ان دونوں کیسز میں کہیں نہ کہیں جہاں سے اس کو ایلومینیشن کے لیے ایکسائٹیشن مل رہی ہے, یعنی وی آر ہیونگ این ارینجمنٹ کہ اس کو کرنٹ کہاں سے ملے گی یا ان پٹ سورس کہاں سے ملے گا. تو یو نو کہ بلبس کے اوپر ہولڈر والی سائڈ جو ہے وہاں پہ وی ڈونٹ ہیو دا لائٹس ان دوز ڈائریکشنس. اسی طرح سے ٹیوب لائٹ جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ سلینڈریکل یا پائپ ٹائپ کی شیپ ہوتی ہے, تو اس کی جو لائٹ ہے وہ سلنڈر کی ریڈیل ڈائریکشن میں تو ہوگی, لیکن جو اس کی ایکسس کی ڈائریکشن میں جو لائٹ ہے دیٹ از
ناٹ دیٹ مچ جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آبزرویشن میں کہ دیٹ لائٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو جو ہمارے نارمل یوز کے جو سورسز ہیں they are not point sources, but they can be approximated when we are at a large distance from them. Then we had ambient light یا ambient sources. اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لائٹ جو ہے دیٹ از یونیفارم ایوری ویئر، کہ جہاں پہ بھی لائٹ پڑ رہی ہے دیٹ از یونیفارم. دیٹ مائٹ بی دا لائٹ فرام ملٹیپل سورسز، جیسا کہ ہم نے ایز ایگزامپل بات کی تھی کہ جو پلے گراؤنڈس ہیں دے آر ایلیمینیٹڈ رات کے میچز کے لیے، اور ان کو یونیفارملی ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے. دا سورسز آر فوکسڈ، اور ان کا ڈسٹینس جو ہے وہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ جو سینٹر ہے یا وٹ ایور دا گراؤنڈ از وہاں پہ لائٹ جو ہے دیٹ ریمینس یونیفارم. اینڈ دین وی ہیڈ اسپاٹ لائٹ. اسپاٹ لائٹ جو ہے وہ ہم اس میں وی سیڈ کہ اسپاٹ لائٹ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اٹ از سم سارٹ آف ڈائریکٹڈ لائٹ، جو کہ ہم پوائنٹ سورس کی لائٹ کو ہم کسی طرح سے ڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ صرف کسی ایک ڈائریکشن میں جا کے کسی ایک پرٹیکولر حصے کو اسپاٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں فار ویریس پرپزز، جیسے اسٹیج پہ یوز ہوتی ہے. وی آلسو یوز اٹ آن جو ڈیکوریشن کے لیے یوز کی جاتی ہے. اینڈ دیر آر یوزز آف دس اسپاٹ لائٹ. پھر اس کے علاوہ ہم کلرڈ سورسز کی بات بھی کرتے ہیں کہ کلرڈ سورسز جو ہیں وہ کہ جنرلی جو لائٹ ہمیں ملتی ہے دیٹ از وائٹ لائٹ، اور وی نو کہ وائٹ لائٹ میں سارے کلرز موجود ہوتے ہیں. تو جب وہ لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو دیٹ از بیسیکلی ہم اس میں سے ریڈ کمپوننٹ، بلو کمپوننٹ اور گرین کمپوننٹس کو سیپریٹلی ریکارڈ کر لیتے ہیں، اینڈ دین ان کا کمبینیشن جو ہے دیٹ ایکچولی جنریٹس دا کلر that we are actually perceiving or we are watching. تو شیڈنگ میں ایک چیز جو ہماری ضروری تھی that was light source، کہ ہم اس چیز کو لائٹ کس چیز سے دے رہے ہیں. The second thing was کہ وہ سرفیس کس قسم کی ہے. سرفیسز میں وی ہیو 3 types آف سرفیسز. ایک تو سرفیس ہے جو اسپیکولر سرفیس کہلاتی ہے. اسپیکولر سرفیس جو ہے وہ کیا ہے کہ ایسی سرفیسز جو ریفلیکٹ کرتی ہیں لائٹ کو at an angle that is closer to the angle of reflection، جو کہ لا آف ریفلیکشن کو فالو کرتا ہے. یعنی جنرلی دیز سرفیسز آر اسموتھ، دیز آر ناٹ mirrors، لیکن ہمیں پتا ہے کہ بہت سی ایسی سرفیسز ہیں جو شائن جن میں ہمیں شائن اویلیبل ہے. These surfaces are shiny, they are not mirrors. So basically they are reflecting the lights in and at an angle that is closer to angle of reflection. جو perfect specular surface ہے that is mirror، لیکن جو shiny surface ہیں یا glossy جو surfaces ہیں they are called generally specular surfaces. تو آبویسلی اگر ہم شیڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو شیڈنگ جو ہے دیٹ بیسیکلی ڈپینڈز آن کہ وہ سرفیس کیسی ہے، تو ہم اس کو کس طرح کا شیڈ دیں گے.
سو اسپیکولر سرفیس ہوگی تو ہمیں لائٹ سورس کا ریفلیکشن جو ہے وہ اگر ویو اینگل ہمارا ایسا بن رہا ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کر سکیں کہ لائٹ اس پہ جو پڑ رہی ہے دیٹ از ریفلیکٹنگ اینڈ کمنگ ٹو دا ویو، تو وہ ہم اس کو اس میں اسپاٹ کر سکتے ہیں کہ دس ایریا از اسپیکولرلی ہائی لائٹڈ. تو شیڈنگ میں ہمیں وہ پھر تھوڑا سا ایریا، اگر تو فلیٹ سرفیس ہے دین سچویشن ول بی ڈفرینٹ، اگر کروڈ سرفیس ہے تو سچویشن ول بی ڈفرینٹ. بٹ وی کین کریٹ دوز جو ویلیوز ہیں، یعنی ان کو ہم شائنی کہ یہاں سے ریفلیکشن ہو رہا ہے تو دیٹ ول ٹیل اس کہ دس سرفیس از شائننگ. دین جو سرفیس ہے those surfaces are diffusive surface. اب diffusive surfaces جو ہیں they are the surfaces جو کہ smooth نہیں ہیں. they are like rough surface. جیسے مطلب اگر آپ کئی ایسی جگہ دیکھیں جو کہ کچی زمین ہے، جیسے لیول سرفیس ہوتی ہے بالکل جیسے مٹی کا فرش ہو، یا ایون این ایریا جو کہ سیمنٹڈ ہے، لیول ہوگی لیکن وہ اتنی فائن نہیں ہے، وہ اتنی گلاسی نہیں ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرے اکارڈنگ ٹو دی لا آف ریفلیکشن. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ سرفیس جو ہے دیٹ از سم ہاؤ لائک، اگر ہم اس کو مائکروسکوپیکلی دیکھیں تو وہ سرفیس جو ہے وہ یوں ہوتی ہے. اب اس کے اوپر جب پیرلل رے آف لائٹ پڑ رہی ہے، لیٹس سے اٹس لائک دس، تو لا آف ریفلیکشن تو فالو ہونا ہے. اس لیے ہر سرفیس کے اوپر بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو نارمل ہے وہ کس طرف ہے، اور نارمل کے اکارڈنگ ٹو وہ ریفلیکشنز ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریفلیکشنز ہیں، انسیڈنٹ لائٹ جو تھی وہ پیرلل تھی، بٹ جو ریفلیکشنز ہیں دے آر ناٹ پیرلل، بلکہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہمیں ڈیفیوزو سرفیسز سے ملتا ہے، کہ سرفیس جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیتی ہے لائٹ کو. اس میں جنرلی اف وی ہیو پرفیکٹلی ڈیفیوزو سرفیس تو وہ لائٹ کو یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ کرے گی، اور دس از سم تھنگ جو کہ ویری یوزفل ہے، کیونکہ دس ڈز ارریگولر ریفلیکشن، اور ارریگولر ریفلیکشن سے ایون جب ہم دن کے وقت کمروں میں بغیر روشنی جلائے سورج کی روشنی کی مدد سے وی کین ایکچولی سی کہ وہ باہر سے جو روشنی ہمارے پاس اس طرح سے ارریگولرلی ریفلیکٹ ہو کے اور ملٹیپل ریفلیکشن سے دا لائٹ گیٹس ان سائڈ دا ڈارک رومز، جو کہ اگر ان کو پاتھ مل جائے تو. سو ارریگولر ریفلیکشن جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے ڈیلی لائف میں بھی. تو سرفیس جو ہے وہ اٹ کین بی آف دیٹ ٹائپ. دین وی ہیو ٹرانسلیوسینٹ سرفیسز. ٹرانسلیوسینٹ سرفیسز جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے، سم آف اٹ ٹریولز تھرو دیٹ سرفیس، اندر چلی جاتی ہے اس میڈیم دوسرے میڈیم میں، اینڈ سم آف اٹ ریفلیکٹس بیک. تو ایسی سرفیسز کو ہم ٹرانسلیوسینٹ سرفیسز کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ
جو سرفیس اگر ٹرانسلیوسنٹ ہے تو جو لائٹ اس پہ پڑ رہی ہے وہ ساری ریفلیکٹ نہیں ہوگی، کچھ اس کے اندر چلی جائے گی، ریفریکٹ ہوگی، اور کچھ ریفلیکٹ ہوگی. سو دا نیچر آف سرفیس جو ہے وہ شیڈنگ دینے میں امپارٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں سے ریفلیکشن زیادہ ہے، کہاں سے ریفلیکشن کم ہے. تو جہاں سے ریفلیکشن زیادہ ہے وہاں پہ ہم شائنی ٹچ دینا چاہیں گے یا اس کو برائٹر لک دینا چاہیں گے، اور جہاں سے ریفلیکشن کم ہے اس کو ہم ڈارک تھوڑا سا لک دیں گے. اور ٹرانسلیوسنٹ کے کیس میں اسی طرح سے اگر لائٹ اس میں سے پاس کر رہی ہے تو وی ول ٹرائی ٹو گیو دا ٹچ کہ وہ ہم دوسری سائڈ پہ شاید اس کے آر پار یا نہیں دیکھا جا سکے، تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. جو لاز اس میں فالو ہو رہے ہیں دے آر لاز آف ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن. تو ریفلیکشن اور ریفریکشن جو ہے دے آر لا آف ریفلیکشن کیا ہے کہ اف وی ہیو این انسیڈنٹ لائٹ جو کہ ریفلیکٹنگ سرفیس پہ پڑتی ہے تو اٹ گیٹس ریفلیکٹڈ سچ دیٹ کہ اینگل آف انسیڈنس جو ہے دیٹ از اکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن. تھیٹا آئی از اکول ٹو تھیٹا آر. لا آف ریفریکشن جو ہے وہ کیا ہے کہ if light جو ہے that is coming from a lighter medium یعنی ایئر سے آ رہی ہے اور کسی ڈینسر میڈیم میں لائک واٹر یا گلاس میں انٹر ہو رہی ہے تو اٹ بینڈس ٹوورڈز دا نارمل، یعنی اینگل آف ریفریکشن جو ہوگا دیٹ ول بی اسمالر دین اینگل آف انسیڈنس. اور اگر اس سے اپوزٹ کیس ہے کہ دا لائٹ از کمنگ فرام ڈینسر میڈیم یعنی شیشے میں سے آ رہی ہے یا تھیٹا آئی اور تھیٹا آر. تو اگر لائٹ جو ہے وہ شیشے میں سے آ رہی ہے یا اس میں سے آ رہی ہے پانی میں سے اور اینی ادر ڈینسر میڈیم میں سے آ رہی ہے اور ایئر میں پہنچ رہی ہے تو دا لائٹ ول بینڈ اوے فرام دا نارمل. تو تھیٹا آئی ان دس کیس ول بی اسمالر دین تھیٹا آف ریفریکشن، اینگل آف ریفریکشن. تو اس میں دوسرا فینامنا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وین وی کیپ آن انکریزنگ دس تھیٹا آئی تو ایٹ اے سرٹن پوائنٹ جو لائٹ ہے دیٹ اسٹارٹس بینڈنگ سو مچ کہ وہ اس کی سرفیس کے اوپر ٹریول کرنا شروع کر دیتی. اینڈ اف وی انکریز دیٹ اینگل فردر تو وہ لائٹ جو ہے وہ اسی میڈیم کے اندر واپس چلی جاتی. تو اس کو ہم ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہتے ہیں. تو دیر مائٹ بی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ایز ویل. تو بیسیکلی شیڈنگ کرنے کے لیے ہمیں لائٹ کا بیہیویئر جو ہے اور لائٹ کی انٹریکشن ود دا میٹر دیٹ اس حد تک وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دا ایٹامک لیول اور مولیکولر لیول، بٹ اس حد تک کہ سرفیسز کے ساتھ لائٹ کس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہے دیٹ از امپارٹینٹ کہ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور اونلی ان دیٹ کیس وی ول بی ایبل ٹو شیڈ پراپرلی. So today basically we will continue our
شیڈنگ، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بیسیکلی وی سیڈ کہ جو فینگ ماڈل ہے آف ریفلیکشن اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کی تھی. وی ول کنٹینیو دیٹ فرام دا پوائنٹ جو کہ ہم نے موٹیویشنل پوائنٹ تھا کہ ہم شیڈنگ کیوں کرتے ہیں، شیڈنگ سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. تو اٹ واز جسٹ کہ اگر ہم ایک سرکل ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا سرکل وچ از وداؤٹ ریڈیس. سو ایز وی ڈیڈ ان دا لاسٹ کلاس کہ لیٹ سپوز وی وانٹ ٹو ڈرا اے شیپ، لیٹ اٹ بی اے سرکل جو کہ فیلڈ سرکل ہے. تو ہم اس کو اگر یونیفارم کلرنگ کے ساتھ وداؤٹ اینی شیڈنگ ڈرا کریں تو اٹ ول بی لائک دس. اینڈ اف وی ڈرا اٹ ود دا شیڈنگ تو اٹ ول لک لائک دس. So if you see carefully کہ this appears to be like یہ ایک ڈسک ہے یا سرکل ہے and this appears like a ball or sphere. تو شیڈنگ جو ہے that plays an important role in drawing or graphics. ہمیں یہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی دیٹ از دا موٹیویشن بیہائنڈ کہ ہم شیڈنگ کیوں کرتے ہیں کہ لائٹ سے بیسیکلی دا افیکٹ دیٹ کریٹس از کہ 3D کا ہمیں ایک افیکٹ مل جاتا ہے ود دا شیڈنگ. اگر ہم یونیفارملی اس کو کر دیں تو اٹ لکس لائک اٹ ہیز اے پلین سرفیس، اور یہ اٹ لکس لائک اٹس اے 3D سرفیس. تو دیٹ از ون ایڈوانٹیج. دوسرے کچھ ریئلسٹک گرافکس لگتی ہیں جب ہم ان کو ٹچ دیتے ہیں اس کا ریفلیکشنز کا یا شیڈنگز کا. سو اس کے لیے شیڈنگز کے لیے بیسیکلی واٹ وی ڈو از کہ ہم ایک ریفلیکشن ماڈل ڈسکس کرتے ہیں. دس ریفلیکشن ماڈل جو ہے دیٹ از بیسڈ آن دا سرفیسز، یعنی جو لائٹ اور میٹر کی انٹریکشنس ہیں ان پہ، کہ ویدر لائٹ ول بی ڈیفیوزڈ ریفلیکٹڈ پراپرلی اور اٹ ول بی ایمبینٹ لائک جیسے ڈسک میں تھا یا سرکل میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یونیفارملی سرفیس ہمیں نظر آئے گی. اور there might be an effect of translucence as well. And it uses 4 vectors. 4 vectors جو ہیں وہ ہیں یہ نارمل ویکٹر. دوسرا ویکٹر جو ہے دیٹ از ٹو دا سورس، یعنی جہاں سے ہمارے پاس انسیڈنٹ لائٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. تو پوائنٹ سے اس طرف کو جو ایک ویکٹر پوائنٹ کر رہا ہے، یعنی جس پوائنٹ کو ہم شیڈ کرنا چاہتے ہیں، جس پوائنٹ سے ریفلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر جو لائٹ جس سائڈ سے پڑ رہی ہے اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے. تو اس کا ایک ویکٹر جو ہے وہ دیٹ از فرام دیٹ پوائنٹ ٹو سورس. اینڈ اب 2 آپشنز ہیں. اگر تو وہ پرفیکٹلی ریفلیکٹنگ سرفیس ہوتی اسموتھ تو لائٹ وڈ ہیو بین ریفلیکٹڈ ان دس ڈائریکشن. اب سرفیس چونکہ اسموتھ نہیں ہے جنرلی تو اٹ از ریفلیکٹڈ ان دس ڈائریکشن. تو دیز آر یعنی کہ ویور جو ہے وہ، یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ویور جو ہے دیٹ از اوور ہیئر، we have like a viewer is here اور ریفلیکشن جو ہے وہ از ان دس ڈائریکشن. تو یہاں پہ ایک ویکٹر ہم نے پرفیکٹ ریفلیکشن کی طرف دیکھا اور ایک ویکٹر جو ہے وہ
ٹورڈز دا ویور دیکھا کہ تو اس کو ہم اس طرح سے بھی اسیوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لائٹ پرفیکٹ ریفلیکشن کی ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور کچھ لائٹ جو ہے وہ باقی کی جو ہے وہ ڈیفیوز ہو رہی ہے یا ریفلیکٹ ہو رہی ہے ان ادر ڈائریکشنز. تو دیز آر دا 4 ویکٹرز دیٹ وی کنسیڈر ان دس ریفلیکشن ماڈل. تو سب سے پہلا جو ماڈل ہے دیٹ از اباؤٹ آئیڈیل ریفلیکٹر. تو آئیڈیل ریفلیکٹر میں وی ڈونٹ نیڈ دس ویکٹر کہ آئیڈیل ریفلیکشن جو ہے وہ انسیڈنٹ لائٹ یہاں سے آئے گی اور ریفلیکٹ ہوگی اس ڈائریکشن میں. تو یہ اینگل جو ہے تھیٹا آئی ول بی ایکول ٹو دس اینگل وچ از تھیٹا آر. تو لوکل اورینٹیشن آف دا سرفیس ڈٹرمنس دا نارمل ویکٹر. جیسا ہم نے جب لا آف ریفلیکشن کو دیکھ رہے تھے تو اس میں دا سرفیس اورینٹیشن کین بی دس مچ، یعنی بالکل فلیٹ ہے تو یہ نارمل ہوگا. اگر اٹس لائک دس، یہاں پہ لائٹ پڑ رہی ہے تو اس کا جو نارمل ہوگا دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ اس کے ٹینجنٹ کے اوپر نارمل ہے. اس پوائنٹ پہ ہم ٹینجنٹ ڈرا کریں اور اس کے اوپر جو نارمل ہے دیٹ ول بی دا نارمل. تو لا جو ریفلیکشن ہے دیٹ ول بی اکارڈنگ ٹو لا آف ریفلیکشن. تو ہم دیٹ از واٹ وی مین بائی دس لوکل اورینٹیشن آف دا سرفیس ڈٹرمنس دا نارمل ویکٹر. یعنی نارمل ویکٹر جو ہے وہ اس کا ہمیں پتا چلے گا کہ سرفیس ایکچولی کدھر ہے. تو ہم جب کہہ رہے ہیں کہ لوکل اورینٹیشن از امپورٹنٹ دین اس کا مطلب ہے کہ لا آف ریفلیکشن جو ہے دیٹ از اوبیڈ. یعنی جو بھی ریفلیکشنز ہیں دے ول بی انڈر دا لا آف ریفلیکشن. اینڈ the 3 vectors will lie in same plane. یعنی جو ویکٹرز ہیں دے لائی ان سیم پلین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ویکٹرز ڈفرینٹ پلینز میں بھی لائی کر سکتے ہیں، لائک ایکس وائی پلین، وائی زیڈ پلین اینڈ سو آن. لیکن یہ 3 ویکٹر جو ہیں دے آر آن دا سیم پلین. دین دس آر جو ہے دیٹ از اکول ٹو ٹوائس ایل ڈاٹ این. rather this is I dot n. So اس کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ R جو ویکٹر ہوگا that will be equal to twice I dot n. I dot n جو ہے that is the projection of this I vector. That is the projection of this I vector in parallel to this normal vector. تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ڈاٹ پروڈکٹس کی ذکر کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ڈاٹ پروڈکٹس ہیں دے آر یوزڈ فار دا پروجیکشن ایز ویل. تو ہم اس کا وہ کمپوننٹ لے رہے ہیں جو کہ نارمل کمپوننٹ کے پیرلل ہے مائنس دس آئی. تو بیسیکلی جب یہ نارملائزڈ ویکٹرز ہوں گے in that case these vectors جو ہیں they will be summed like this کہ R vector جو ہے that can be written as we can use basically head to tail rule. اگر ہم چاہیں تو like we have these 3 vectors اور ان کو ہم نے اگر ایک دوسرے کی ٹرمز میں لکھنا ہو تو we will have this relationship. تو دیٹ واز کہ جب ہم نے بیسیکلی ہم کر کیا رہے ہیں وی آر ڈسکسنگ فینگ ماڈل آف ریفلیکشن. فینگ ماڈل آف ریفلیکشن جو ہے وہ جتنی ٹائپ کی سرفیسز ہیں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ان کو بیسیکلی بتاتا ہے کہ وہ کیا کیا کنٹریبیوشن ہوگا اور ان ساری کنٹریبیوشنز کو ہم جب ایڈ کرتے ہیں تو دیٹ از دا ٹوٹل ماڈل آف دیٹ ریفلیکٹڈ سرفیس. تو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کو ہم لیمبرشین سرفیس کہتے ہیں. لیمبرشین سرفیس جو ہے دیٹ مینس کہ لیمبرشین سرفیس جو ہے دیٹ بیسیکلی از دیٹ اٹ پرفیکٹلی ڈیفیوز ریفلیکٹر ہے.
پرفیکٹلی ڈیفیوز ریفلیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو لائٹ ہے دیٹ از بینگ ریفلیکٹڈ ان ایوری ڈائریکشن یونیفارملی. یعنی سرفیس جو ہے وہ دیٹ از ناٹ شائنی ایٹ آل. اٹس لائک جسٹ لائک جیسے وڈ کی سرفیس ہوتی ہے جس کو کہ پالش نہیں کیا ہوا ہوتا یا اس کو پروسیس نہیں کیا ہوا ہوتا. ان پروسیسڈ وڈ کو اگر آپ دیکھیں اس کی سرفیس کو دیکھیں تو اٹس جسٹ لائک دیٹ. اس سرفیس کو ہم اس طرح کی سرفیسز کو وی کال لیمبرشین سرفیسز, کیونکہ یو نو کہ اٹس رف سرفیس. اور رف سرفیس سے جو لائٹ ریفلیکٹ ہوگی دیٹ ول بی ریفلیکٹڈ ان ایوری ڈائریکشن. جب ایوری ڈائریکشن میں ہوگی تو ہم وہ پرفیکٹ ڈیفیوژن آف لائٹ ہم کہہ رہے ہیں. دیٹ مینس لائٹ اسکیٹرڈ ایکولی ان آل ڈائریکشنس, یعنی اس کے اوپر سے سب جگہوں پہ ایکول لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اماؤنٹ آف لائٹ ریفلیکٹڈ از پروپورشنل ٹو دا ورٹیکل کمپونیٹ آف ان کمنگ لائٹ. یعنی یہ ازمپشن ہے دیٹ وی آر میکنگ کہ لائٹ جو ہے فار ایگزامپل دیٹ از کمنگ ان دس ڈائریکشن, تو لائٹ جو ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو دا ورٹیکل کمپونیٹ. جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, ریفلیکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم وہ لائٹ زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گی جو کہ اس کے along آ رہی ہے. تو یہ ہم وی کین ٹریٹ اٹ لائک دس کہ یہ ویکٹر جو ہے دیٹ از بیسیکلی سم آف دیز ٹو ویکٹرس. ہم نے کمپونیٹس آف دا ویکٹرس یہاں پہ ایکچولی وی ڈڈ ناٹ نیڈ دیم, لیکن اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دس جو ویکٹر ہے دس از سم آف دا پروجیکشنز آف دس ویکٹر along horizontal اینڈ vertical ایکسس. تو جو ریفلیکشن ہے وی نو کہ اگر ہم ورٹیکلی کسی چیز کے اوپر انسیڈنٹ کر رہے ہیں تو ریفلیکشن زیادہ ہوگا. جس طرح اٹس جسٹ لائک میٹیریل, یہ میٹر پراپرٹی ہے نا لائٹ کی کہ وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے کسی سرفیس سے. ہم اگر بال کو سیدھا پھینکتے ہیں تو وہ زیادہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, اٹ باؤنسز بیک مور. اگر وی تھرو اٹ لائک دس تو دیٹ ریفلیکٹس فرام دا سرفیس, بٹ اس کی جو ریفلیکشن ہے دیٹ از اس کی جو باؤنسنگ بیک ہے دیٹ از لٹل بٹ لیسر. سیم از دا کیس ود دا لائٹ کہ لائٹ جو ہے اگر ہم اس کو جتنا سرفیس کی طرف کر دیں گے اتنی ریفلیکشن جو ہے وہ لائٹ کی کم ہوگی. یو کین ایکسپیریمنٹ اٹ ود دا مرر بیسیکلی کہ اگر آپ کے پاس سورس ہے, مے بی سن ہے یا لائٹ بلب ہے, اس کے سامنے اف یو ہیو اٹ تو جو ریفلیکشن ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اینڈ وین یو کیپ آن موونگ اٹ, جب آپ اس کو موو کرتے جاتے ہیں یعنی گھماتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو لائٹ ریز ہیں دے ول بی کمنگ پیرلل ٹو دا سرفیس آف دا مرر. اور ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ وہ جو اسپاٹ ہے دیٹ ول بی, یعنی اسپاٹ چھوٹا ہوتا جائے گا. اگر آپ اس کے اسپاٹ کو غور کرتے جائیں گے تو اسپاٹ چھوٹا ہوتا جائے گا اور الٹیمیٹلی دا اسپاٹ ول وینش, کہ وہ اسپاٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جو ریفلیکشن کی وجہ سے آ رہا ہے. تو جو انسیڈنٹ لائٹ ہے وہ جتنی اسٹیٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہے اتنا ہی اس کا جو ایفیکٹ ہے ریفلیکشن کا زیادہ ہوگا. تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا ورٹیکل پارٹ ہے, یعنی لائٹ کو اگر ہم اس انسیڈنٹ لائٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں, ایک حصہ جو ورٹیکل ہے اور ایک حصہ جو ہاریزونٹل ہے, تو جو ریفلیکشن کاز کر رہا ہے دیٹ از دا ورٹیکل کمپونیٹ آف دس ویکٹر. تو ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہے دیٹ ول دین بی پروپورشنل ٹو دس انسیڈنٹ ملٹیپلائڈ بائی کوسائن آف تھیٹا. ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم کوسائن آف دا اینگل بٹوین ٹو تھنگز لیتے ہیں تو دیٹ از اے پروجیکشن آف دیٹ پرٹیکولر ویکٹر along دا ادر لائن. تو کوسائن تھیٹا جو ہے دیٹ از بیسیکلی ایکول ٹو L ڈاٹ n, اگر رادر I ڈاٹ n if vectors are normalized. نارملائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونٹ ویکٹر, یعنی ہم صرف ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں, میگنیچیوڈ از 1.
نارملائزڈ کے کیس میں وی کین کہ ہم نے ان ویکٹرز کو ان کی جو لینتھ ہے اس سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. دیز آر یونٹ ویکٹرز. تو ریفلیکٹڈ لائٹ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ دیٹ از پروپورشنل ٹو دا جو ورٹیکل کمپونیٹ آف دا لائٹ ہے. دین دیر آر آلسو 3 کویفیشینٹس KR, KB and KG that show how much of each color component is reflected. یعنی یہ جو ریفلیکشن ہے دیٹ مائٹ ڈپینڈ کہ کلرز جو ہیں سم آف دا کلرز آر ریفلیکٹڈ مور اینڈ سم آر ریفلیکٹڈ لیس. کیونکہ ہم دیکھتے ہی بیسیکلی جو کلرز کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ دیٹ کلر از ایبزاربڈ ان دیٹ سرفیس اور باقی کی جو لائٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. یعنی اگر بلو ہم دیکھ رہے ہیں بلو سرفیس ہے تو اس میں بلو لائٹ جو ہے وہ ایبزارب ہو جائے گی, باقی کی سرفیس جو ہے وہ باقی کی لائٹ جو ہے وہ دیٹ ول بی ریفلیکٹڈ. تو جو ریفلیکشن ہے اس میں جو کوفیشینٹ آف ریفلیکشن آف ریڈ لائٹ, آف بلو لائٹ اینڈ آف گرین لائٹ, they are also there. So that is کلیمبرشین سرفیسز کے اوپر ہم ریفلیکشن جو ہے ان کو دیکھتے ہیں اینڈ دین وی سی دیم آن دا اسپیکولر سرفیسز, یعنی جو پرفیکٹ ریفلیکشن کے قریب ہوتی ہیں یا جو گلاسسی فنش والی سرفیسز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. تو موسٹ سرفیسز آر نیدر آئیڈیل ڈیفیوزرز نار پرفیکٹ اسپیکولرز, یعنی نہ تو وہ مرر کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ پرفیکٹلی ڈیفیوز کر رہی ہوتی ہیں لائٹ کو. یعنی فار ایگزامپل سیمی پروسیسڈ جو پروسیسڈ وڈ ہے جس کے اوپر پالش ہوئی ہوئی ہے, یا کوئی میٹل ہے جس کو ہم نے تھوڑا صاف کیا ہوا ہے, زنگ شنگ اس کا اوپر سے ہٹا ہوا ہے, اور اینی جو گلوسی پینٹ ہے ہم نے کسی سرفیس پہ کیا ہو, تو دیٹ ٹائپ آف سرفیسز جو ہوں گی دے ول بی اسپیکولر سرفیسز. اسپیکولر ہائی لائٹس اپیئر آن اے اسموتھ سرفیس ڈیو ٹو انکمنگ لائٹ being reflected in directions close to the direction of perfect reflection. Specular highlights جو ہیں they are like this portion of this sphere is showing کہ لائٹ اس کے اوپر اس جگہ پہ پڑ رہی ہے, یا یہ جگہ جو ہے یہ ہمیں لائٹ شو کر رہی ہے. تو اس چیز کو وی بیسیکلی جو this thing is called specular highlight. تو دس از سم تھنگ جو کہ اسپیکولر سرفیسز کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کے بالز ہیں, فار ایگزامپل یو مائٹ سی کہ بلیئرڈ بال اگر آپ دیکھ رہے ہیں, یا اٹس نیو بال آف کرکٹ, تو دیز ہیو گلوسی سرفیسز, پرفیکٹ ریفلیکشن بھی نہیں ہوتی اور پرفیکٹ جو ہے اسپیکولر بھی نہیں ہوتی. اب اولڈ بال کو اگر آپ دیکھیں جو یوز ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی شائن ختم ہو چکی ہوتی ہے, اس میں یہ چیز نہیں ہوگی, بٹ اف یو ہیو اے نیو بال تو اس کے اوپر یو ول سی دس اسپیکولر ہائی لائٹس. سو اسپیکولر ریفلیکشنز کین بی ماڈلڈ لائک اکارڈنگ ٹو فونگ. ریفلیکٹڈ انٹینسٹی آئی آر جو ہے دیٹ گوز ایز ایبزارپشن کوفیشینٹ کے ایس اینڈ پروجیکشن آف انکمنگ انٹینسٹی along viewer, یعنی جو آئی آر ہے
ریفلیکٹڈ جو لائٹ کی انٹینسٹی ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو کے ایس وچ از ایبزارپشن کوفیشنٹ. اینڈ الفا جو ہے دیٹ از شائننس کوفیشنٹ. اینڈ وی ہیو اینگل فائی یا اینگل تھیٹا ہو سکتا ہے, اینگل فائی ہو سکتا ہے. اینگل فائی ہم اس اینگل کو کہہ رہے ہیں. دس از دا اینگل بٹوین ریفلیکشن اینڈ نارمل. تو بیسیکلی we have introduced this alpha. Within that Ks is obviously absorption coefficient کہ کتنی لائٹ اس میں absorb ہو جاتی ہے. I is the intensity جو کہ incident intensity تھی, اور reflected intensity جو ہوگی that will be proportional to Ks absorption coefficient multiplied by intensity into cosine of یعنی اس کی پروجیکشن along this ریفلیکٹڈ رے کی پروجیکشن along this. جیسے ہم نے انسیڈنٹ کے لیے بات کی تھی وہ پروجیکشن کے لیے بھی بات ٹرو ہوگی, ریفلیکشن کے لیے بھی. اور اس میں جو ایک فیکٹر آ جائے گا دیٹ از کوفیشینٹ آف شائننس, دیٹ ول بیسیکلی اس کو کم کرے گا یا زیادہ کرے گا. تو کوفیشینٹ آف جو شائننس ہے یا شائننس کوفیشینٹ جو ہے الفا, اٹ ویریز بٹوین 100 اینڈ 200 فار میٹلس. یعنی میٹلس کے لیے اس کی ویلیو جو ہے دیٹ از 100 اور 200 کے کہیں درمیان ہوگی. یعنی جو رف سرفیسز ہوں گی فار ایگزامپل اس کے لیے اٹ وڈ بی 100 اینڈ جو سرفیسز ہوں گی شائنی ان کے لیے اٹ مائٹ بی 200. اینڈ ویلیوز ویری بٹوین 5 اینڈ 10 فار دا سرفیسز دیٹ لک لائک پلاسٹکس. So this basically is the angle of reflection. Angle of reflection, incident angle جو ہے وہ اگر یہاں پہ 0 ہے, here we have minus 90 degree اور یہاں پہ ہمارے پاس 90 degree ہے. So you can see کہ these are different values of coefficient of reflection. So then we have ambient light. یعنی ایسی لائٹ, ایک تو ہمارا سورس ہے جو illuminate کر رہا ہے کسی بھی چیز کو, اینڈ دین دیر مائٹ بی کہ ہمارے پاس ملٹیپل سورسز سے اس جگہ پہ لائٹ پہنچ رہی ہے. ملٹیپل سورسز سے وہاں پہ لائٹ پہنچ رہی ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آبجیکٹس اسی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں ان کے ریفلیکشن سے ایک اور آبجیکٹ کے اوپر لائٹ پڑ رہی ہے. تو جو بھی لائٹ ہمیں وہاں پہ مل رہی ہے اس کے بارے میں اس کا جو کنٹریبیوشن ہے ان illumination آف دیٹ آبجیکٹ, جس کو کہ ہم جس کے اوپر شیڈز بنانا چاہ رہے ہیں, دیٹ شوڈ بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. So ambient light is the result of multiple interactions between large light sources and the objects in the environment. یعنی multiple reflections آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. Amount and color depend on both the color of the light and the material properties of the object. یعنی اس کی intensity اور color دونوں اس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ لائٹ کی اپنا کلر کیا تھا. یعنی اف اٹ از وائٹ تو اٹ ول ہیو ایوری تھنگ, اف اٹ از ناٹ وائٹ کسی پرٹیکولر کلر کی لائٹ ہے تو اس کی اپنی پراپرٹیز ہوں گی, اینڈ دین جس سرفیس سے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اگر پرفیکٹلی ریفلیکٹنگ سرفیس ہے تو وہ ایز اٹ از ہم اس کو ایک سورس لے سکتے ہیں, اس کو ایک سورس تصور کر سکتے ہیں اس پارٹ کو. اگر وہ ایمبینٹ سورس ہے وہاں پہ تو اٹ ول بی ڈیفیوزنگ
جیسے ایمبینٹ سرفیس ہے یا ایسی سرفیس ہے جو لیمبرشین سرفیس ہے تو اٹ ول ڈیفیوز دیٹ لائٹ، ہر ڈائریکشن میں ایکولی اس کو ڈسپرس کر دے گا. اور اگر ٹرانسلیوسنٹ سرفیس ہے تو کچھ لائٹ جو ہے وہ اس میں سے پاس کر کے آگے نکل جائے گی، کچھ لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے اس کے پاس جائے گی دوسرے آبجیکٹ کے پاس. سو دس از بیسیکلی سم تھنگ جو کہ ہم اس میں یعنی اس کی سرفیس کے اوپر اور مٹیریل سرفیس یعنی مٹیریل پراپرٹیز جو مٹیریل اس کے درمیان میں پڑ رہے ہیں اور جو لائٹ کا کلر ہے اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ لائٹ کتنی ہے. تو اس کا کنٹریبیوشن جو ہے دیٹ از ایڈڈ ایز کے اے انٹو آئی اے وچ از کے اے از ریفلیکشن کوفیشینٹ اینڈ آئی اے از انٹینسٹی آف ایمبینٹ لائٹ. یعنی ایمبینٹ لائٹ جو ہے وہ کتنی پڑ رہی ہے اور کے اے ول بی دا ریفلیکشن کوفیشینٹ آف دا سرفیس جس کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹو ڈیفیوز اینڈ اسپیکولر ٹرم یعنی جو ہم نے پہلے جو دو ٹرمز دیکھی ہیں اس میں ہم یہ فیکٹر بھی ایڈ کر دیں گے تو وی ول ہیو دا کنٹریبیوشن آف ایمبینٹ لائٹ. دین وی ہیو ڈسٹینس ٹرمز. ڈسٹینس ٹرمز جو ہیں وہ آبویسلی ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جیسے کلاس کے اسٹارٹ میں بھی بات کی کہ جو وین ا پوائنٹ سورس از ایٹ اے ڈسٹینس تو اس کی جو ریز ہیں دے آر اسیوم ٹو بی پیرلل. تو دا لائٹ فرام ا پوائنٹ سورس دیٹ ریچز دا سرفیس از انورسلی پروپورشنل ٹو دا اسکوئر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیم. یعنی انورس اسکوئر لا ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. دس از انورس اسکوئر لا کہ لائٹ کی انٹینسٹی جو ہے وہ ویریز ود آر اسکوئر. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ وی ہیو یعنی ڈسٹینس ٹرم کے سلسلے میں وی ایکچولی سی کہ ہم کسی پوائنٹ سورس سے کوئی لائٹ تو نہیں پہنچ رہی. سو وی کین ایڈ اے فیکٹر آف دا فارم 1/AD plus BD plus CD square ٹو دا ڈیفیوز اینڈ اسپیکولر ٹرم. یعنی اس قسم کی جو ایک ٹرم ہے دیٹ کین بی ایڈیڈ جس میں انورس اسکوئر کا افیکٹ جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے in the diffuse term, diffuse and specular term. The constant and linear terms soften the effect of point source. اس میں there will be a constant term and there will be a linear term جو کہ اس کے پوائنٹ سورس کے جو افیکٹس ہیں ان کو سافٹن کر رہا ہے. یعنی اگر تو صرف انورس اسکوئر پورشن کو ہم شامل کریں تو وہ دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ ایک ہی طرح کا رسپانس ہوگا. بٹ اگر تو جو ٹوننگ ہے یا جو بیسیکلی ایک اسموتھ سا افیکٹ ملتا ہے دیٹ از بیکاز آف دیز بیہیویئرس. تو دیز آر بیسیکلی دا تھنگس جو کہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد اب لائٹ سورسز کی بات کرتے ہیں کہ لائٹ سورسز ہمارے پاس کیا کیا تھے. ان فونگ ماڈل وی ایڈ دا ریزلٹس فرام ایچ لائٹ سورس. یعنی ہم نے کرنا کیا ہے کہ جتنے بھی لائٹ سورسز ہیں ان کا ریزلٹ جو ہے وہ ایڈ کر دینا. تو ہم نے دو طرح کے افیکٹ دیکھے, ایک تو سرفیسز کا افیکٹ دیکھا ہے اور ایک اب ہم لائٹ سورسز کا افیکٹ دیکھ رہے ہیں. ایچ لائٹ سورس ہیز سیپریٹ ڈیفیوز اسپیکولر and ambient terms to allow for maximum flexibility even though this form does not have a physical justification. یعنی this is just a proposed technique, a proposed method ہے جس کو کہ
جس کی ابھی جسٹیفیکیشن از ناٹ یٹ دیئر. بٹ ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہر قسم کی لائٹ کے اوپر جو یعنی اگر فار ایگزامپل دس از این آبجیکٹ اور اس کو ہم 3 جگہ سے لائٹس مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اٹس آئی اے ہے, آئی بی ہے اور آئی سی ہے لیٹ سے. تو ان کے اوپر اس کا جو ایفیکٹ ہے دیٹ از ہر طرح کی جو سرفیس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے, دیٹ وڈ کاز کہ اس کے اوپر جو کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ہم نے اگر شیڈ دینا ہے تو اس میں ان تینوں کا کنٹریبیوشن جو ہے دیٹ ول ایڈ. تو اب ان کے سیپریٹ ریڈ, گرین اینڈ بلو کمپوننٹس آ جائیں گے. ہینس 9 کویفیشنٹس فار ایچ پوائنٹ سورس آر دیئر وچ آر آئی ڈی, یعنی ڈیفیوژن. یہ ڈی جو ہے دیٹ از ریپرزینٹنگ کہ ڈیفیوژن سے جو لائٹس آ رہی ہیں اس آبجیکٹ تک. تو آئی ڈی آر, آئی ڈی جی اینڈ آئی ڈی بی, یعنی دیز 3 آر کے جو ڈیفیوزو جو سرفیسز ہیں وہ یہاں پہ لائٹ بھیج رہی ہیں. اینڈ دین وی ہیو دس کنٹریبیوشن جو ہے دیٹ از فرام اسپیکولر سرفیسز, یعنی جو ریفلیکٹ زیادہ کر رہی ہیں لائٹ, جو گلاسسی سرفیسز ہیں یا شائننگ سرفیسز ہیں. اور یہ جو ہے دیٹ از ایمبینٹ, جو ملٹیپل ریفلیکشنز کی وجہ سے لائٹ وہاں پہ پہنچ رہی ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ 3 ڈفرینٹ سورسز آف لائٹ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دے آر دیئر. اور ان ٹرمز کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو دیٹ ول گیو اس دا ریفلیکشن ماڈل, بٹ اس میں وی ہیو ٹو ایڈ مٹیریل پراپرٹیز ایز ویل. مٹیریل پراپرٹیز جو ہیں دے آر اگین اسی طرح سے جس طرح سے لائٹ ڈیفیوزو لائٹ ہو سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مٹیریل جو ہے دیٹ از ڈیفیوزنگ, تو اس کے ایبزارپشن کوفیشینٹس اور ہوں گے وچ آر کے ڈی آر, یعنی وہی ڈیفیوژن. ریڈ لائٹ کتنی ڈیفیوز ہوتی ہے اس مٹیریل سے, گرین لائٹ کتنی ڈیفیوز ہوتی ہے, اور بلو لائٹ کتنی ڈیفیوز ہوتی ہے. سملرلی شائنی سرفیس جو ہے, اسپیکولر سرفیس جو ہے, اس سے ریڈ لائٹ کتنی ریفلیکٹ ہوتی ہے, گرین لائٹ کتنی ریفلیکٹ ہوتی ہے, اینڈ بلو لائٹ کتنی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اینڈ ایمبینٹ لائٹ جو ہے وہ یعنی ہمیں مٹیریل تک جو گرین لائٹ یونیفارم ملٹیپل ریفلیکشنز کے تھرو آ رہی ہے, یا ریڈ لائٹ آ رہی ہے یا بلو لائٹ آ رہی ہے, وہ ان کا کوفیشینٹ کیا ہے. اینڈ دین وی ہیو شائننیس کوفیشینٹ وچ از الفا. سو دیر آر مینی پیرامیٹرز, اتنے پیرامیٹرز ہیں جن کو کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں فار ریفلیکشن ماڈل. تو جب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں تو فار ایچ لائٹ سورس اینڈ ایچ کلر کمپونیٹ دا فارم ماڈل کین بی ریٹن وداؤٹ ڈسٹینس ٹرم. اس میں ہم نے ڈسٹینس ٹرم جو ہے وہ شامل نہیں کی. دیٹ از کے ڈی آئی ڈی انٹو دس آئی ڈاٹ این پلس کے ایس آئی ایس وی ڈاٹ آر الفا پلس کے اے آئی اے. سو فار ایچ کلر کمپونیٹ وی ایڈ کنٹریبیوشنز فرام آل سورسز. یعنی یہ ساری کی ساری جو ٹرمز ہیں, یعنی دس از جو ایبزارپشن کی ٹرمز آ رہی تھی, دیز رادر ایمبینٹ ٹرمز تھی, یعنی یہ کویفیشینٹ اور یہ اس کی ایمبینٹ انٹینسٹی. سملرلی یہاں پہ ہمیں چونکہ کوسائن تھیٹا چاہیے, دس از یعنی ورٹیکل کمپونیٹ, ان دونوں میں ریفلیکشنز ہیں نا, تو اس لیے ہم نے یہاں پہ ایل ڈاٹ این جو کہ بیسیکلی کوسائن آف فائی یا کوسائن آف تھیٹا کو ڈیفائن کر رہے ہیں
کہ ریفلیکشنز جو ہیں وہ کہاں پہ ہو رہے ہیں. تو یہ اسپیکولر سرفیسز کا کنٹریبیوشن ہے اور یہ ڈیفیوزو سرفیسز کا کنٹریبیوشن ہے. اور ڈسٹینس جو آبجیکٹس ہیں, ڈسٹینٹ لائٹس جو ہیں, ان کا کنٹریبیوشن ہم نے یہاں پہ نہیں لکھا ہے. اور یہ انٹینسٹیز جو ہیں, جو آئی اے, آئی ایس, آئی ڈی جو ہیں, دیز آر, یعنی آئی اے کے بھی 3 کمپوننٹ ہیں, آئی اے, آئی آر, آئی اے آر, آئی اے بی اور آئی اے جی. اسی طرح سے آئی ایس کے, آئی ڈی کے 3 کمپوننٹس ہیں. کے اے, ان کے بھی ظاہر ہے کارسپونڈنگ کمپوننٹس ہیں, تو ہم نے یہاں پہ اس کو کمبائنڈ فارم میں لکھا ہے, بٹ دے آر دیئر. سو ہر کمپوننٹ کا سورس جو ہے دیٹ از کنٹریبیوٹیڈ ان دیئر. سو دس انٹینسٹی جو ہے دیٹ از بیسیکلی دا انٹینسٹی آف لائٹ جو کہ وہاں سے ریفلیکٹ ہوگی, اور جس کو کہ ہم جو ریفلیکشن ماڈل ہے ایکچولی وچ از ہیلپ فل ان شیڈنگ دا آبجیکٹس. سو ٹو سمرائز ٹوڈیز کلاس, ریفلیکشن ماڈل ہم نے دیکھا جس میں ہم نے سورسز کی بات کی کہ سورسز جو ہیں وہ کس کس قسم کے ہیں. وی ہیو 3 ٹائپ آف سورسز, یعنی ایمبینٹ سورسز جو ملٹیپل ریفلیکشن سے آ رہے ہیں, اسپیکولر سورسز اور انسیڈنٹ لائٹس یا اور ڈسٹینٹ سورسز. دین وی ہیو اسپیکولر سرفیسز, شائننگ سرفیسز جو ہیں پرفیکٹ ریفلیکشنز کے قریب یا پرفیکٹ ریفلیکشنز جو ہیں وہ دے رہی ہیں, یا جو ڈیفیوزو سرفیسز ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں بٹ ان آل ڈائریکشن, تو ایمبینس رسپانس ٹائپ دے رہی ہیں. اور وی ہیو دا ڈسٹینس ٹرمز. تو دیز آر کنسیڈرڈ, اور ان سب کے جو ملٹیپلز ہیں یعنی کویفیشینٹس آف ریفلیکشن اور کویفیشینٹس آف absorption, coefficients of reflection, coefficient of shininess, all these factors are considered and we get a model جس میں کہ ہم آئی اے جو ہے دیٹ از بیسیکلی اکول ٹو آئی اے کے اے, اور آئی ڈی ڈیفیوزو اور کے ڈی, اینڈ دین وی ہیو آئی ایس یعنی اسپیکولر اور کے ڈی. اور ان جہاں پہ ہمارے ریفلیکشنز ہیں, اس میں بھی ریفلیکشن ہے, اس میں بھی ریفلیکشن ہے, وہاں پہ این ڈاٹ وی اور این ڈاٹ آئی, یعنی کوسائن آف دا اینگلس آر آلسو دیئر, کیونکہ ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں, ہم یہ بیسیکلی وی ہیو آبزروڈ دس کہ اگر جتنی لائٹ ورٹیکل زیادہ ہوگی اتنا ریفلیکشن کا اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اور اس کے علاوہ انٹینسٹیز جو ہیں, یہ ہر کلر کی اپنی انٹینسٹی کو بیسیکلی کہ کون سا کلر جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور کون سا نہیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, ہر کلر کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے جب ہم کلر شیڈنگ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ آئی اے, آئی ڈی, آئی ایس کے بھی 3 کمپوننٹس ہیں. اسی طرح سے کوفیشینٹس جو ہیں کے اے, کے ڈی اور کے ایس جو ہے, ان کے بھی 3 کمپوننٹس ہیں. شائنینس کا کوفیشینٹ جو ہے وہ الفا ہی ہے, دیٹ از ناٹ that does not depend on colors. So that's all for today. We'll have discussions on new topics in the next classes, and we will see now the examples of various جو ہم نے ٹیکنیکس پڑھی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کی گئی ہیں at various stages. So that's all for today. It's goodbye until the next class.